خبروں میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اسد عمر نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ میرے ساتھ تصادم کی پالیسی متفق نہیں ہوں۔ ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی۔ اسد عمر نے مزید کہا یہ پالیسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان انتقال کر گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کو طبیعت خراب ہونے کے باعث نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ طبی عملے کا بتانا ہے کہ اعظم خان کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا تھا۔ انہیں بخار اور ڈائریا کی شکایت تھی۔ انہوں نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ پشاور یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے اعظم خان ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر کے عہدوں پر بھی کام کیا۔ اعظم خان چیف سیکرٹری اور مختلف وزارتوں کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کے انتقال کے بعد نگران صوبہ کابینہ تحلیل ہو چکی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے کے انتظامی اور آئینی امور سنبھال لیے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ صوبہ قانون سازی کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہوگا۔ انتخاب کے لیے گورنر کو سابق وزیر اعلیٰ اور سابق اپوزیشن لیڈر کو خط لکھنا ہوں گے۔ دونوں سے 3 نام مانگنا ہوں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ شعبہ قانون سازی کے مطابق اتفاق رائے نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ تقرر اسپیکر کے کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی قوتوں کی غزہ میں جاری بربریت پر خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستان عالمی سطح پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ سعودی عرب کے دورے پر موجود نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ انہوں نے قابض صہیونی فوجیوں کے نہتے فلسطینیوں کے قتل عام نسل کشی پر اظہار افسوس کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان فلسطین کے لوگوں کی سفارتی و اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ عالمی قوتیں غزہ میں جنگ بندی نہتے فلسطینیوں کا قتل عام روکنے میں کردار ادا کریں۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ پر فوری غیر مشروط جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کے لیے راہداری کے قیام کا مطالبہ کیا۔ صدر محمود عباس نے مشکل وقت میں ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ایک اعلیٰ عہدیدار الیکشن کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان نے نام لیے بغیر بیان میں کہا کہ ملک کے اعلیٰ عہدیدار کا یہ طرز عمل مناسب نہیں۔ الیکشن کمیشن پرعزم ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہوں۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد کو یقینی بنائے گا۔ سفاری پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کنگز پارٹی کی بات ہر الیکشن میں ہوتی ہے۔ کنگز پارٹی ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا ہمیں نقصان نہیں، فائدہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلدیات کی طرح عام انتخابات میں بھی جیتے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، جیسے کراچی کے عوام نے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو جتوایا، اس طرح 8 فروری کو بھی جتوائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں ہم نے بہت محنت کی، پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے۔ عدم اعتماد سے 2 دن پہلے جنرل باجوہ نے ہمیں بلا کر تحریک واپس لینے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی جماعتوں سے بے وفائی کرنے والے الیکشن میں اپنے عمل کی قیمت چکاتے ہیں۔ جو مشکل میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ عوام کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پنجاب کے سیاستدانوں نے اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ پی ٹی آئی کو آج یاد آیا کہ آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہے، یہ ان کے سبق سیکھنے کا وقت ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے سے متعلق صدر مملکت کے بیان پر اظہار تشویش کیا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مملکت عارف علوی وفاق کی علامت کے طور پر فرائض سر انجام دیں، ایسا تاثر نہ دیں کہ لوگ صدر مملکت کو ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے بیانات آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کی طرف گامزن ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ تمام جماعتوں کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ صدر مملکت کی طرف سے برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت افسوسناک ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے ہی پچ اکھاڑ کر وکٹیں لے کر میدان سے بھاگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے صدر مملکت الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو اپنا کام کرنے دیں گے اور صدر ایک جماعت کا کارکن بننے کے بجائے اپنے آئینی فریضہ انجام دیں گے۔
اور غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بربریت جاری۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,000 کے قریب ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں 4,412 بچے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی انڈونیشین ہسپتال کے قریب بمباری سے بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ بمباری کے بعد لوگ جانیں بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔ اسرائیلی ڈرون کے الشفا ہسپتال کے گیٹ پر بھی میزائل داغے گئے۔ سعودی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیلی خواتین اور کم عمر قیدیوں کو چھوڑنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اس کے بدلے حماس کے زیر حراست 100 قیدیوں کو رہائی دی جائے گی۔ ادھر یورپی ملک بیلجیم نے کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بیلجیم وزیر نے کہا کہ غزہ میں کی جانے والی امداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ فلسطینی کے لیے 20 بلین یورو کی اضافی رقم دے رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔